قراقرم کے بے رحم پہاڑوں میں ہر قدم ایک امتحان ہے، ہر سانس ایک جدوجہد اور ہر موڑ اپنے اندر ایک نئی کہانی چھپائے بیٹھا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی سفر پر نکل رہے ہیں، ایک ایسا سفر جس کے بارے میں ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کا راستہ آسان نہیں اور اس کی منزل ابھی بہت دور ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم مورل کی تلسماتی وادیوں تک پہنچ چکے تھے۔ وہ سرسبز چراگاہیں، رنگ برنگے پھول، برف پوش چوٹیاں اور خاموش فضا آج بھی ہماری آنکھوں میں بسی ہوئی تھی۔ لیکن آج کا دن صرف خوبصورتی دیکھنے کا نہیں بلکہ اس خوبصورتی کو پیچھے چھوڑ کر نامعلوم راستوں میں قدم رکھنے کا دن تھا۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی برفانی چوٹیوں پر پڑنا شروع ہوئی تھی۔ ہوا میں ایسی ٹھنڈک تھی جو جسم کے آر پار اتر جاتی ہے۔ بیس کیمپ پر ہر طرف خاموشی چھائی تھی، صرف دور بہتے چشموں کی آواز اور کبھی کبھار پرندوں کی ہلکی سی چہچہاہٹ اس سکوت کو توڑ رہی تھی۔ ہم نے اپنا سامان سمیٹا، بستے کندھوں پر رکھے، کیمرے سنبھالے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ ہم سب جانتے تھے کہ آج کا سفر ہمارے حوصلوں کا امتحان لینے والا ہے۔ مورل کا یہ خوبصورت چراگاہ عام میدان نہیں بلکہ ایک ایسی وسیع سبز ڈہلوان ہے جو سیدھی آسمان کی طرف اٹھتی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں راستہ نہیں بنتا، راستہ خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ہر قدم کے ساتھ بلندی بڑھتی ہے اور ہر سانس چھوٹا ہونے لگتا ہے۔ ابتدائی چند منٹ تو جوش میں گزر جاتے ہیں، لیکن پھر بلندی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز، سانس بھاری اور قدم آہستہ ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب جسم کہتا ہے رک جاؤ، مگر دل کہتا ہے ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ اوپر بڑھتے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے بلندی بڑھ رہی تھی، مورل کی پوری وادی ہمارے قدموں کے نیچے سمٹتی جا رہی تھی۔ سبز قالین کی طرح بچھی چراگاہیں، ان کے درمیان لہراتے چشمے، دور چرنے والے ریوڑ اور برف سے ڈکی چوٹیاں، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کسی نقشے کو آسمان سے دیکھ رہے ہوں۔ یہی قراقرم کا اصل حسن ہے، یہ اپنے سارے راز ایک جگہ نہیں دکھاتا، یہ آپ کو ہر موڑ پر ایک نیا منظر دیتا ہے، ہر بلندی پر ایک نئی دنیا دکھاتا ہے اور ہر وادی کے بعد ایک اور وادی آپ کے انتظار میں کھڑی ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے دنیا بھر کے کوہ پیما بار بار انہی پہاڑوں کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ راستے کی دونوں طرف جنگلی پھولوں کی بے شمار اقسام کھلی ہوئی تھی۔ سرخ، زرد، نیلے، بنفشی اور سفید رنگوں سے سجی یہ وادیاں کسی قدرتی باغ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہوا کا ہر جھونکا ان پھولوں کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر آتا اور چند لمحوں کے لیے سفر کی ساری تھکن جیسے کہیں غائب ہو جاتی۔ یہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ قدرت نے خوبصورتی بانٹنے میں کبھی کنجوسی نہیں کی، بس ہم نے اسے دیکھنے کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیا ہے۔ بلندی اب مزید بڑھ چکی تھی، ہر چند قدم بعد رکنا پڑتا تھا، پانی کا ایک گھونٹ، گہری سانس اور پھر دوبارہ چڑھائی۔ قراقرم میں طاقتور وہ نہیں جو تیزی سے چلتا ہو، طاقتور وہ ہے جو رکے بغیر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ہم بھی اسی اصول کے تحت چل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سے نیچے پوری چھوربٹ وادی اپنی پوری شان کے ساتھ دکھائی دینے لگی۔ دور کہیں بادل پہاڑوں سے لپٹ رہے تھے، کہیں سورج کی کرنیں برف پر پڑ کر چاندی کی طرح چمک رہی تھیں، اور کہیں سبز میدانوں پر چلتی ہوا گھاس میں لہریں پیدا کر رہی تھی۔ ہم چند لمحوں کے لیے خاموش کھڑے رہے، کیونکہ بعض مناظر ایسے ہوتے ہیں جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ سامنے لتھنگ کی اونچائیاں ہماری منتظر تھیں، اور ہمیں ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان بلندیوں کے بعد قراقرم ہمارے سامنے اپنا کون سا نیا راز کھولنے والا ہے۔ جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، ہوا مزید ٹھنڈی اور ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ اس بلندی پر ہر سانس کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے۔ یہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ قدرت تک پہنچنے کے لیے صرف مضبوط جسم نہیں بلکہ مضبوط ارادے بھی درکار ہیں۔
راستہ کہیں نرم گھاس سے ڈھکا تھا، کہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھرا ہوا، اور کہیں ایسی ڈھلوانیں تھیں جہاں قدم پوری احتیاط سے رکھنا پڑتا تھا۔ ذرا سی بے احتیاطی انسان کو کئی 100 فٹ نیچے لے جا سکتی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جتنا راستہ مشکل ہوتا جا رہا تھا، اتنی ہی دلکش مناظر سامنے آتے جا رہے تھے۔ ہمارے قدم آہستہ ضرور تھے مگر رکے نہیں۔ کبھی کوئی ساتھی رک کر پانی پیتا، کبھی کوئی کیمرہ نکال کر سامنے پھیلی وادیوں کو قید کرنے لگتا، اور کبھی سب چند لمحوں کے لیے خاموش کھڑے ہو جاتے، کیونکہ بعض مناظر ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف دیکھا نہیں جاتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔ تھکن اب جسم پر واضح ہونے لگی تھی، لیکن منزل کی کشش رکنے نہیں دے رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل چڑھائی کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ ہم لتھاں ٹاپ پر پہنچ چکے تھے۔ لتھنگ کی چوٹی پر قدم رکھتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے ہم زمین سے کہیں اوپر کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ چاروں طرف صرف آسمان، بادل اور برف پوش چوٹیاں، نیچے ہزاروں فٹ گہری وادیاں اور اوپر بے کران نیلا آسمان۔ ہماری ٹیم کے نوجوان اس کامیابی پر خوشی سے جھوم اٹھے۔ کوئی نعرہ لگا رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، اور کوئی بچوں کی طرح دیوانہ وار ناچنے لگا۔ یہ صرف ایک چوٹی سر کرنے کی خوشی نہیں تھی، بلکہ اپنی ہمت پر یقین کرنے کی ایک خوشی تھی۔ ہم نے کچھ دیر وہاں بیٹھ کر ارد گرد کے مناظر کو دیکھا۔ دور دور تک پھیلی چھوربٹ کی وادیاں بادلوں کے سائے میں ایک خواب کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ قدرت ہر لمحہ ایک نئی تصویر بنا رہی تھی۔ ہم آگے بڑھتے رہے۔ اب راستہ نسبتاً ہموار تھا، لیکن بلندی مسلسل بڑھ رہی تھی۔ ہر موڑ کے بعد ایک نئی وادی سامنے آتی، ہر وادی پہلے سے زیادہ خوبصورت محسوس ہوتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم زمین پر نہیں بلکہ بادلوں کے درمیان سفر کر رہے ہوں۔ قدرت ہر لمحہ ایک نئی تصویر بنا رہی تھی۔ ہم آگے بڑھتے رہے۔ اب راستہ نسبتاً ہموار تھا، لیکن بلندی مسلسل بڑھ رہی تھی۔ ہر موڑ کے بعد ایک نئی وادی سامنے آتی، ہر وادی پہلے سے زیادہ خوبصورت محسوس ہوتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم زمین پر نہیں بلکہ بادلوں کے درمیان سفر کر رہے ہوں۔ چند گھنٹے کی مسلسل پیدل مسافت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ کچھ دیر آرام کیا جائے۔ ایک ہموار جگہ منتخب کی گئی، سامان زمین پر رکھا گیا۔ پھر قراقرم کی بلندیوں میں وہ منظر شروع ہوا
جس کا لطف صرف وہی جان سکتا ہے جس نے کبھی پہاڑوں میں سفر کیا ہو۔ چھوٹے سے چولہے پر پانی رکھا گیا، چائے کی خوشبو آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوا میں گلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارے ہاتھوں میں گرم گرم دودھ پتی کے کپ تھے۔ شاید دنیا کے کسی مہنگے کیفے میں بھی چائے کا ذائقہ اتنا خوبصورت نہ لگے جتنا ان خاموش پہاڑوں کے درمیان محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے سبز وادیاں تھیں، ارد گرد صرف ہوا کی سرگوشیاں تھیں اور چشموں کی آواز تھی۔ اس لمحے واقعی محسوس ہوا کہ خوشی کا تعلق دولت سے نہیں بلکہ جگہ اور احساس سے ہوتا ہے۔ کافی دیر آرام کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اپنے بستے کندھوں پر رکھ لیے، کیونکہ ہمارا اصل سفر ابھی باقی تھا۔ دور افق پر ایک بلند پتھریلی دیوار صاف دکھائی دے رہی تھی، وہی تھا پچاتخپا پاس۔ ہم نے اس کے بارے میں صرف چند تصویریں دیکھی تھی، اس کے راستوں کے بارے میں کوئی واضح معلومات ہمارے پاس نہیں تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ آگے ہمارا استقبال آسان راستہ کریں گے یا خطرناک چٹانیں، لیکن ایک بات ہم ضرور جانتے تھے، اگر قراقرم اپنے راز آسانی سے بتا دیتا تو شاید دنیا اسے اتنا پر اسرار نہ سمجھتی۔ اسی امید اور تجسس کے ساتھ ہم نے پچاتخپا پاس کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھی، لیکن اس عظیم سفر کی اصل آزمائش ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر آپ کو قراقرم کی یہ اندیکھی اور دل سماتی وادیاں پسند آ رہی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمارے کئی دنوں کی محنت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اپنی رائے ایک خوبصورت کمنٹ کی صورت میں ضرور لکھیے، مجھے بتائیے کہ اس سفر کا کون سا منظر آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا۔ اگر آپ بھی قراقرم کی ان پوشیدہ راستوں، برفانی دروں اور دنیا سے اوجل وادیوں کی سیر ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے، تاکہ اس مہم کی اگلی قسط آپ سے رہ نہ جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پچاتخپا پاس کی طرف اپنے اس خواب جیسے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔